اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پائے شکر ہے کہ خالق کائنات نے آج کا یہ مبارک المطہر دن افطار کبیر عید الفطر کا دن ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رمضان المبارک کے روزوں کو، عبادات و ریاضات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات وقار، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک المطہر مہینہ عطا فرمایا اور اس مہینے کے اندر جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رحمتیں عطا فرمائیں، اسی طرح آج کا مبارک اور مطہر دن بھی بہت زیادہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرۂ رحمت تھا، دوسرا عشرۂ مغفرت تھا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادات و ریاضات کرنے والوں کو جو انعام عطا کرنے کا وعدہ فرما رکھا ہے، وہ وعدہ آج پورا ہونے کا دن ہے، اور یوں سمجھے کہ مزدور کی مزدوری مکمل ہونے کا دن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید سعید عید الفطر کی صورت میں ایک روحانی، ظاہری اور باطنی خوشیوں کا لمحہ ہمیں عطا فرما کر ہم سب کے اوپر کرم فرمایا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے کہ جب عید الفطر کی صبح آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مبارک فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے۔ وہ اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آنے کے بعد وہ منادی کرتے ہیں، وہ ندا کرتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں عید کی صبح کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندو، اے اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھنے والوں، عبادات و ریاضات کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف چلو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ آج تمہارے لیے گویا رحمتوں کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ اور فرمایا کہ جب لوگ نماز عید کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہ کی طرف آتے ہیں تو رستوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک فرشتے کھڑے ہو کر ان کو مبارکبادی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے مبارک فرشتے رستوں میں آتے ہوئے مبارک پیش کرتے ہیں کہ اے رمضان کے روزے رکھنے والوں، تمہیں مبارک ہو، آج کے اس دن کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر فضل کرنے والا ہے، تمہارے اوپر جو رحمتوں کا نزول ہوگا، تم جس انداز میں نماز عید کے لیے جا رہے ہو ویسے لوٹ کر واپس نہیں آؤ گے۔ اور پھر جب لوگ نماز عید کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے، اے میرے بندو، مانگو مجھ سے، جو مانگو گے آج تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ آج میری رحمتوں کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، آج جو مانگو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ جس چیز سے نجات مانگو گے نجات عطا کر دی جائے گی، اور دنیا کی جو نعمت مانگو گے وہ نعمت عطا کر دی جائے گی۔ گناہوں کی بخشش مانگو گے تو بخشش عطا کر دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ جب لوگ عیدگاہ کے اندر جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز عید ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب لوٹ کر واپس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس انداز میں واپس لوٹاتا ہے کہ ان کے کندھوں پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک دن کے اندر اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر بندے کے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرتوں کے پروانے جاری کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا یہ مبارک دن ہمیں عطا فرمایا۔ تو ہمیں سب سے پہلے کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلا کام ہمارا یہ بنتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، جو ہمیں عید الفطر عطا کی، اس پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو رمضان کا مہینہ پا ہی نہ سکے، اور بہت سارے ایسے ہیں جنہیں رمضان کا مہینہ تو ملا مگر رمضان کے مہینے میں وہ روزے رکھنے کی سعادت نہیں حاصل کر سکے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو روزے رکھنے کی سعادت تو حاصل کرتے رہے مگر نماز تک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور اگر نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی تو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اگر کچھ قرآن پڑھنے کی توفیق مل بھی گئی تو راتوں کو قیام کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تو نے ہمیں یہ جو توفیق عطا فرمائی ہے، ہم اس پر تیرا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
آپ نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ یہ جو شکر ادا کرنے کی توفیق ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے اور عاجزی سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ فرمایا یا باری تعالیٰ یہ جو شکر ادا کرنے کی توفیق ہے یہ بھی تو نے دی ہے، تو میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد جب تو اس بات کو سمجھ گیا کہ تجھے شکر کرنے کی توفیق بھی میں نے عطا کی ہے تو گویا تو نے میرا شکر ادا کر دیا، گویا تو اس بات کو سمجھ گیا ہے کہ تیرے رب کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، کہ یہ شکر ادا کرنے کی توفیق، یہ کیفیت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ ایک ہے زبان سے شکر ادا کرنا، ہمیں اللہ نے رزق عطا کیا، ہم نے وہ کھایا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا، سحری کھائی، افطار کیا، اور عید کے دن افطار کبیر ہوا تو ہم نے یہ اللہ کی نعمتیں کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نیا لباس اللہ نے عطا کیا، ہم نے وہ لباس پہنا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم نے آئینہ دیکھا، اپنی شکل و صورت کو صحیح پایا، پچھلی قوموں کی طرح صبح اٹھ کر ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوئے تو ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور ایک ہے یہ زبان کا شکر کہ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، اور ایک ہے حقیقی شکر۔ وہ حقیقی شکر کیا ہے؟ حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت جس استعمال کے لیے عطا کی ہے اس نعمت کو اسی استعمال میں لایا جائے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح شکر ہے کہ اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے عطا کی ہے اس نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح شکر ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر ان نعمتوں کے بارے میں سوال آ گیا تو ہم کسی ایک نعمت کے سوال پر بھی جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ بنی اسرائیل کی امتوں کی بڑی بڑی عمریں تھیں، 500 سال، ہزار سال ان لوگوں کی عمریں تھیں۔ یہ تو ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کرم ہوا کہ ہمیں اللہ نے ایسی مبارک راتیں عطا فرما دیں کہ ہم ایک رات عبادت کریں تو اللہ 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرما دیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 500 سال عمر پائی اور 500 سال لگاتار وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا رہا۔ اس نے ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ 500 سال عمر پائی اور 500 سال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں، عبادات و ریاضات میں، ذکر و فکر کے اندر، شکر کے اندر ہی گزار دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت والے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں میرے اس بندے کو میرے فضل کے ذریعے سے جنت عطا فرما دو، میرے فضل سے اس شخص کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ شخص عرض کرے گا یا باری تعالیٰ اگر تو نے اپنے فضل سے ہی مجھے جنت میں داخل کرنا ہے تو میری 500 سالہ جو عبادت ہے اس کا کیا بنے گا؟ وہ جو 500 سال میں نے عبادت کی ہے اس کی وجہ سے تو نے کون سا مجھ پر کرم کیا؟ اگر اپنے فضل کے ذریعے سے ہی تو نے جنت میں داخل کرنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اس کو واپس لے کر آؤ۔ اب اس شخص کو واپس لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں اب میزان عدل کو دوبارہ قائم کرو۔ میزان عدل لگایا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں اب ترازو کے ایک پلڑے کے اندر اس کی 500 سال کی عبادت کو رکھ دو اور ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر اس کو جو میں نے نعمتیں عطا کی تھیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو میں نے آنکھ عطا کی ہے ان آنکھوں میں سے ایک آنکھ کو رکھ دو، دوسرے پلڑے میں ایک آنکھ کو اللہ کی عطا کردہ ہزارہا نعمتوں میں سے چھوٹی سی نعمت، ایک نعمت جس کے چلے جانے سے بندے کی دیکھنے کی صلاحیت کما حقوق ختم نہیں ہوتی، بندہ پھر بھی دیکھ سکتا ہے، ایک آنکھ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں 500 سال کی عبادت رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب اس کا وزن تولا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت اس کی 500 سالہ عبادت کے اوپر بھاری پڑ جائے گی۔ ایک نعمت کے بدلے میں 500 سالہ عبادت بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا اے فرشتوں یہ بندہ تو میری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکا، 500 سال لگاتار عبادت کرنے والا، ایک ذرہ برابر پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والا،
فرمایا یہ میری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکا، لہٰذا اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ اب اس کو جب فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ مجھ سے خطا ہو گئی، مولا مجھے میری عبادت کے بدلے نہیں بلکہ اپنے فضل کے صدقے ہی جنت عطا فرما، مولا اپنے فضل کے ذریعے سے جنت عطا فرما۔ رب کائنات فرمائے گا فرشتوں اس کو واپس لے آؤ، اس کو اس بات کا علم ہو گیا ہے، اس کو احساس ہو چکا ہے، لہذا فرشتے واپس لائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حکم ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں میرے اس 500 سالہ عبادت کرنے والے بندے کو میرے فضل کے ذریعے سے جنت میں داخلہ عطا کر، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ حضرات وقار اس بات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کی ایک نعمت کا بھی ساری زندگی سر سجدے میں جھکائے رہنے کے باوجود بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، اور اگر ہم شکر ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرنا ہوگا۔ اور عمل سے شکر کیا ہے؟ عملی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے عطا کی ہے اس نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کیا جائے، دوسرے کسی مقصد کے لیے نہیں۔ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے کس مقصد کے لیے عطا کی؟ صرف دیکھنے کے لیے، ہر چیز دیکھنے کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو دیکھنے کی اجازت دی ہے اور کچھ چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے، اور جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے اللہ کی عطا کردہ اس نعمت سے ہم ان چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیں گے تو گویا یہ بھی اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ اللہ نے ہاتھ جس مقصد کے لیے عطا کی ہیں صرف دنیاوی کاموں کے لیے نہیں، صرف اپنے مقاصد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مقاصد کے لیے یہ ہاتھ عطا کیے ہیں، رزق حلال کے لیے، دوسروں کی مدد کے لیے، عبادت کے لیے، سر جھکانے کے لیے، ان مقاصد میں اگر ہم اپنے ہاتھوں کو استعمال کریں گے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ حقیقی شکر گزار بننے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی تمام نعمتوں کو جس مقصد کے لیے رب نے عطا کیا ہے اس مقصد میں لگانا شروع کر دیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی مہینے کے اندر اتنی رحمتیں، بخششیں، مغفرتیں عطا فرمائیں، جہنم سے آزادی کے پروانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرما دیے، لیکن یاد رکھیں جو ہی عید کی صبح آتی ہے ادھر سے شیطان کو آزاد کیا جاتا ہے، ادھر اللہ کے بندے عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ادھر شیطان افسردہ ہوتا ہے، شیطان غمزدہ ہوتا ہے، شیطان پریشان حال ہوتا ہے، اس کے چیلے چمچے اس کے قریب جا کر پوچھتے ہیں بتاؤ کیا ہوا، کیا وجہ ہے، آج تم پریشان کیوں ہو؟ تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے میں پریشان اس لیے ہوں کہ آج جو عید کی صبح آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عید کے صدقے سے، رمضان کے صدقے سے، اپنے کرم کے ذریعے سے امت محمدیہ کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ میں پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے سارا سال ان کو بھٹکائے رکھا، سارا سال ان کو گمراہیوں کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈالے رکھا، آج یہ عید گاہ سے واپس جا رہے ہیں تو بخششوں اور مغفرتوں کے پروانے لے کر جا رہے ہیں۔ اے میرے چیلو اب تم نے کیا کرنا ہے میری خوشی کے لیے؟ کہتے ہیں آقا جو تم کہو گے ہم تمہارے لیے کرنے کو تیار ہیں۔ شیطان انہیں حکم دیتا ہے جاؤ گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر نکل جاؤ اور مومنین کے اعمال برباد کرنے کی کوشش کرو، ان کو جو ہے وہ رمضان المبارک کی برکتیں زائل کرنے کی طرف لگا دو، ان کو فوری طور پر ایسے گناہوں میں مبتلا کر دو جو نماز عید ادا کر کے اپنے رب کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کر کے جا رہا ہے اس کو نماز ظہر کے لیے مسجد میں بھی داخل نہ ہونے دو، اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع نہ کرنے دو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسا دور کر دو کہ وہ پورا سال اگلا رمضان آنے تک، ہمارے دوبارہ قید میں جانے تک وہ گمراہیوں کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتا رہے اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے۔ حضرات وقار آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی وسیع مقدار میں ہمیں مل رہی ہیں، لیکن شیطان بھی اپنے کارناموں کے لیے تیار ہو گیا ہے، شیطان نے بھی بھٹکانے کا ارادہ دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ اسے ناکام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادت کی ہے سارا سال اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پنجگانہ کم از کم ادا کرنے کی صحیح ضرور کریں، کہیں انشاءاللہ۔ ہم نے شیطان کے بہکاوے کے اندر پورا سال نہیں آنا، رمضان کے مہینے کے اندر تو عبادت و ریاضت تھی، اب سحری کی وجہ سے اٹھنا تھا، سحری تو کرنی تھی، چلو مسجد جا کے ہوا ہم نے جی
اب افطاری کے وقت افطاری تو کرنی ہے، افطاری کرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ کھایا تو جا نہیں سکتا، تو چلو جا کے مسجد میں چہل قدمی ہو جائے گی، نماز پڑھیں گے، تھوڑا کچھ ہضم ہو جائے گا، پھر آگے کھانا کھا لیں گے۔ تو یہ ان نیتوں سے اگر عبادتیں کی ہیں تو پھر وہ کما حق ہو فرائض ادا نہیں ہوئے۔ اس لیے حضرات وقار ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکا رجوع کریں۔ ایک تو آج کی اس عید الفطر کے خطبے کا آپ کو خلاصہ کلام اور ایک درس یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا، سارے بولو ہاں، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے پورا سال کوشش کرنی ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ وہ ہمیں مسجدوں سے دور کرے گا، وہ ہمیں عبادات سے دور کرے گا، ہم نے اس کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اس لیے کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے شکر ادا کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ توفیق طلب کریں۔ یہ توفیق مانگنے سے ملتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا جس طرح تو نے رمضان میں ہمیں توفیق عطا کی ہے، رمضان کے بعد بھی توفیق عطا فرما۔ اگر اس نے توفیق عطا کرنی ہوئی، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ جتنے مرضی بہانے بنانا چاہیں، جب اس نے توفیق عطا کر دی تو پھر رب کی عبادت سے آپ دور رہ نہیں سکیں گے۔ آپ انشاءاللہ رات کو آپ کو نیند نہیں آئے گی جب تک آپ عشاء کی نماز نہ ادا کر لیں، آپ کی صبح آنکھ لگے گی نہیں جب تک آپ فجر کی نماز نہ پڑھ لیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توفیق مانگیں، اللہ کے شکر گزاری کا ذہن بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس طرح بھی شکر ادا کریں کہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کریں، ہر ایک کے ساتھ خوشی و مسرت کو بانٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک دن کی خوشیاں کما حق ہو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے یہ نیت کرنی ہوتی ہے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ 7 واجب 6 زائد تکبیروں کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، پیچھے امام کے، اس کے بعد تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے خاموشی سے ثنا پڑھنی ہوتی ہے، سب نے ہاتھ باندھ کے، امام نے بھی ثنا پڑھنی ہوتی ہے، مقتدیوں نے بھی۔ جب ثنا مکمل ہو جاتی ہے تو پھر 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے اندر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، دوسری میں بھی ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے سیدھا باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام قرات کرے گا، مقتدی خاموش رہیں گے، سورہ فاتحہ سورت پڑھی جائے گی، رکوع و سجود ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، پہلے امام جو ہے وہ بلند آواز سے قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی، اور چوتھی تکبیر رکوع کے لیے ہوگی۔ جو 3 زائد تکبیریں ہیں ان تینوں تکبیروں پر ہاتھ کانوں کی طرف اٹھانے ہیں اور اٹھا کر نیچے چھوڑ دینے ہیں، پہلی پر بھی، دوسری پر بھی اور تیسری پر بھی۔ اور چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ رکوع کے لیے ہوگی، اس کے لیے پھر ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانے، بغیر ہاتھ کانوں تک اٹھائے وہیں سے سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، اور انشاءاللہ نماز مکمل ہوگی اور اس کے بعد خطبہ ہوگا۔